السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 195 کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم لوگ احسان کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے احسان کی تعلیم دی ہے، احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ احسان مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے واسطے، دین کی سربلندی کے واسطے مال خرچ کرو، یہ احسان ہے۔ عبادت اچھی طریقے سے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، یہ احسان ہے۔ اپنے معاملات کو درست رکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں احسان کا حکم دیا اور اس میں ہر قسم کا احسان داخل ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْإِحْسَان، کہ اس میں ہر قسم کا احسان شامل ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اللہ نے کہا احسان کرو، تو اس آیت میں، اس حکم میں ہر قسم کا احسان شامل ہے، کیونکہ اس میں کسی چیز کو مقید نہیں کیا گیا کہ یہی کرو۔ اس میں ہر قسم کا احسان داخل ہے۔ تو مالی اعتبار سے آدمی احسان کرے، مال خرچ کرے، احسان کرے۔ آدمی کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، وہ احسان کرے، مطلب لوگوں کا کام بنائے، لوگوں کا کام کرے۔ اور اسی طریقے سے اس میں بھلائی کا حکم دینا، یہ بھی احسان ہے۔ برائی سے روکنا، یہ بھی احسان ہے۔ لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، یہ بھی احسان ہے۔ اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، مشکلات اور مصائب کو دور کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، اور جنازے میں حاضر ہونا، اور کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرنا، رہنمائی کرنا، کسی کی مدد کرنا، اور جو کام نہیں کر پاتا ہے اس کے لیے کام بنانا، اس کا کام کر دینا۔ اس قسم کی احسان کی تمام قسمیں اس میں شامل ہیں۔ اور ایک احسان یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح سے کریں جیسے کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور عبادت کی جو اعلیٰ، عبادت کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بندگی کریں، ایسی عبادت کریں انتہائی اخلاص کے ساتھ، گویا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبریل میں جو احسان کا مفہوم بتایا گیا ہے وہی انتہائی اخلاص ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے یا اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے احسان کا حکم دیا ہے اور اس میں ہر قسم کا احسان داخل ہے۔ یہی امام بغوی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے بھی کہا ہے وہ احسنوا، یعنی احسنوا اعمالکم و اخلاقکم، کہ تم اپنے اعمال کو اور اپنے اخلاق کو درست کرو، اچھا کرو۔
اور یہ کہا وَتَفْضَلُوا عَلَى الْفُقَرَاء، اور فقیروں پر خرچ کرو. ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی مال خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ اس چیز پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل فضل کو حکم دیا ہے، مالداروں کو جو حکم دیا ہے کہ وہ احسان کریں. یعنی الامر بالانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. یعنی جو مالی طاقت رکھتے ہیں تو ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کریں. جہاد کی راہ میں، دین کی راہ میں، مسجد بنانے، مدرسہ بنانے میں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اس میں یہ چیز شامل ہے. کہتے ہیں الامر بالانفاق فی سبیل اللہ فی سائر وجوہ القربات و وجوہ الطاعات وخاصۃ صرف الاموال فی قتال الاعداء. یعنی ہر کار خیر میں خرچ کرو، ہر نیکی کی جگہ پہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کہتے ہیں خاص طور سے یہاں پہ مال خرچ کرنے کا وہاں حکم دیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، جہاد کی راہ میں خرچ ہو، دشمنوں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے خرچ ہو، کہ جس کے خرچ کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، مضبوطی حاصل ہو، اور ان کے جو دشمن ہیں یعنی کفار اور مشرکین جن سے قتال کیا جائے گا وہ کیا ہو، ہلکے پڑ جائے، اور مسلمان ان پر کیا ہو، حاوی اور غالب آ جائے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مالی اعتبار سے مسلمان کیا ہوں، مضبوط ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان کا حکم دیا ہے. یہاں احسان سے خصوصی مراد کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. لیکن اس احسان میں صرف مال ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا احسان اس میں شامل ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَأَحْسِنُوا أَيْ فِي الْإِنفَاقِ فِي الطَّاعَةِ، یعنی خرچ کرنے میں احسان کرو، خرچ کرنے میں احسان کرو، نیکی کے کام میں احسان کرو. یعنی جو نیک اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، تو ان جگہوں پر اپنے مال کو لگاؤ. یعنی اسلام کی خدمت میں اپنا مال خرچ کرو. یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے. بہرحال پہلے امام قرطبی کی عبارت کا مفہوم جان لیتے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے. لیکن کہتے ہیں یہ صرف احسان صرف مالی مراد نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ فِي أَخْلَاقِكُمْ وَعَلَيْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بھی ہم احسان اپنے دلوں میں بسائیں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بدظن نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی وجہ سے ہم اپنے دلوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اللہ کا حکم ہو، اللہ کا فرمان ہو، وہاں پر ہم اپنی پیشانی کو خم کر دیں. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن رکھیں. احسان کا حکم دیا، کیا مراد بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک مفہوم یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں، بدگمانی نہ پالیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے اچھا لگتا ہو یا ہمیں تکلیف پہنچتی ہو، دونوں صورتوں میں خوشحالی اور غم میں دونوں ناحیے سے ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا ہوں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. اور کہتے ہیں وقیل احسنوا فی اعمالکم بامتثال الطاعات، کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ احسان کرو. ایک مراد یہ بھی ہے کہا گیا کہ اپنے اعمال کو اچھا کرو، اپنے اعمال کو اچھا کرو. تو احسان کی یہاں پہ تعلیم دی گئی ہے. تو احسان والدین کے ساتھ مطلوب ہے، قول و عمل کے اعتبار سے مطلوب ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ احسان مطلوب ہے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان مطلوب ہے، یتیموں، مسکینوں اور سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان مطلوب ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ احسان کریں. اس طرح ہم گفتگو میں احسان کریں، یہ مطلوب ہے. جھگڑے میں احسان کریں، مطلب کہ ہم الجھیں نہ. اگر اختلاف اور جھگڑے کی نوبت آ جائے تو ہم اس میں احسن راستہ اختیار کریں اور اہل باطل سے
اچھی طریقے سے احسان کے ساتھ جھگڑا کریں، یعنی نرمی سے گفتگو کریں، الزام نہ لگائیں، گالی گلوچ نہ کریں، اور حق بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں، ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں، یہ جھگڑے میں احسان کا مطلب ہے۔ جانوروں کے ساتھ احسان کریں، اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو فرض کر دیا ہے، یعنی احسان کرنا یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں احسان کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کا حکم دے رہا ہے، احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کی تعلیم ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ جنرل ہے، تمام لوگوں کے ساتھ، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، مسلم ہوں نان مسلم ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے دفاع کرو۔ یہ جب اختلاف ہو، انتشار ہو، تو ہمیں دفاع کرنا ہے، تو ہم احسن طریقے سے دفاع کریں، ایسا نہیں کہ ہم اس کے خلاف سارے جھوٹے مقدمے دائر کر دیں، بس زبانی بتر آئیں، تکلیف پہنچائیں، انصاف کو بھول جائیں، احسن طریقے سے ہم دفاع کریں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر نوازا ہے تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم دوسروں پر خرچ کریں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، یعنی دین اسلام کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ہم احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نوازے گا، اس کی کیا بشارتیں ہیں، کیا اس کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو احسان کرنے سے آدمی اللہ کی محبت کا مستحق ہوتا ہے، بڑا سعادت مند ہے، بڑا خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ شخص جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو اللہ تعالیٰ کے بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ تو محسنوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ، چاہے مالی اعتبار سے ہو، قولی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، ہاں احسان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں نے خرچ کیا ہے، احسان کیا ہے، تو وہ اجر کے اور بدلے کے، ثواب کے مستحق ہے، ان کا کیا ہوا عمل باطل نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جگہ فرماتا ہے وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ آپ بشارت دے دیجیے، بس خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جنہوں نے احسان کیا، مطلب اچھے اعمال کیے، صحیح عقیدے پر قائم رہے اور دین پر استقامت اختیار کیا، تو ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وزیادہ، اور ان کے لیے زیادہ ہے، مطلب ان کو جنت کے اندر رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ جو حقیقت میں دنیا میں احسان کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں، مال سے اللہ نے نوازا ہے تو مالی قربانی دینے والے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے، یعنی اگر دنیا میں کوئی شخص اچھا سلوک کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، تو وہ جنت میں جنت پائے گا، آخرت میں جنت پائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، مال سے سرفراز کیا ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، دین کی خدمت کے لیے اپنا مال قربان کریں۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم اپنے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ بہت افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے اہل ثروت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے،
کہ وہ ہر موقع پر کھڑے ہوتے، لیکن ورنہ ایسا بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے سماج میں ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے لیکن وہ اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے، ان پر حج فرض ہے، کروڑوں کی زمین ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے ہیں، مال ہے حج نہیں کرتے ہیں، مال ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، مال ہے لیکن وہ اسلام کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مدارس اور مساجد کے لیے ان کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں۔ یاد رہے ہمارا مال صرف شادی پر خرچ نہ ہو، ہماری اپنی پرسنل زندگی پر خرچ نہ ہو، ہمیں اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ہم اپنی دنیا بنانے سے پہلے آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، مال سے نوازا ہے تو یہ اس کا حق بھی ادا کریں، ورنہ یاد رہے کہ کل قیامت دن جو سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، تو ہم احسان کریں، مال بھی خرچ کر کے احسان کریں، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے ذریعے سے احسان کریں، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم اچھا گمان رکھیں اپنے دلوں میں، بدگمانی نہ پالیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو احسان کرنے اور محسنوں میں ہم سب کو شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔